بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک معصوم بیوی کا انتظار۔ دوستو، تاریخ میں ایک باپ بیٹے کا ایسا واقعہ بھی گزرا ہے کہ جسے پڑھ کر ہر ایک کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 55 سال گزر چکے ہیں۔ صبح کا وقت تھا۔ فجر کی نماز میں ایک فاروق نام کا آدمی مسجد میں آتا ہے اور نماز ادا کر کے امام صاحب کی تقریر سننے بیٹھ جاتا ہے۔ امام صاحب کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، پاکستان میں جہاد ہو رہا ہے، وہاں لوگوں کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ لوگ اس جہاد میں شریک ہو جائیں۔ حضرت فاروق نے جب یہ باتیں سنی کہ پاکستان میں جہاد میں لوگوں کی ضرورت ہے تو وہ اپنے گھر آئے۔ ان کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے پیٹ میں آپ کا 2 مہینے کا بچہ ہے۔ اگر آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے تو میرا اور میرے بچے کا کیا بنے گا؟ فاروق نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، تو اللہ پر بھروسہ رکھ، اور یہ میرے پاس 4000 دینار ہے، انہیں تو اپنے خرچ میں لانا اور میں 4 مہینے میں واپس آ جاؤں گا۔ بہت کہنے کے بعد بیوی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جلدی واپس آنا۔ اور پھر اس دن فاروق نے اپنا جہاد کا سامان تیار کیا اور شام ہوتے ہوتے اپنا گھوڑا لے کر گھر سے نکلنے لگا۔ شوہر کو جاتا دیکھ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاروق نے بیوی کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہارا رکھوالا ہوگا، میں جلدی ہی واپس آ جاؤں گا۔ اور ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا، اگر میں واپس نہ آ سکوں اور اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں تو تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر وہ لڑکا ہوا تو اسے بہت زیادہ بڑا عالم بنانا، اور اگر لڑکی ہوئی تو اس کی اچھی تربیت کر کے اور پھر کسی شریف گھرانے میں اس کی شادی کر دینا۔ اتنا کہہ کر نم آنکھوں کے ساتھ فاروق نے اپنے سامان اپنے کندھے پر لیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر چل دیے۔ بیوی دروازے پر کھڑی اپنے شوہر کو جاتا ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا طوفان برپا تھا۔ کبھی خیال آتا ہے کہ میرا شوہر جا رہے ہیں، پتہ نہیں اب کب ان کو دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں، اور کبھی خیال آتا کہ میری زندگی کا اب کیا بنے گا اگر یہ واپس نہ آئے تو۔ میرا اور میرے بچے کا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں اب اس دنیا میں مجھے اپنے شوہر سے ملنا نصیب ہوگا یا پھر سیدھے جنت میں ہی ان سے ملاقات ہوگی۔ بیوی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہارا اور بچے کا محافظ ہوگا۔ فاروق نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور مدینے کے راستے پر چلنے لگے۔ بیوی دروازے پر کھڑی اپنی محبوب کو دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، اندھیرا چھانے والا تھا، اور ادھر اس معصوم بیوی کے دل کی دنیا بھی ویران ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بیچاری دروازے پر کھڑی مسلسل روئی جا رہی تھی اور اپنے شوہر کو دور جاتے دیکھ دل ہی دل اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ میرے مولا، میرے شوہر کی حفاظت فرمانا اور انہیں صحیح سلامت گھر واپس بھیج دینا۔ اچانک دور ایک گلی سے فاروق نے اپنا گھوڑا دوسری طرف موڑا اور وہ بیوی کی نظروں سے چھپ گیا۔ ادھر بیوی دروازے کے پاس ہی بیٹھ کر سسک کر رونے لگی۔ اس نے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، 1 مہینہ گزرا، اور اسی طرح 4 مہینے گزر گئے۔ بیوی بھی بیچاری انتظار میں بیٹھی تھی کہ اب 4 مہینے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 4 مہینے بعد وہ واپس آ جائیں گے، اسی لیے اب اسی دن میرے شوہر ضرور واپس آ جائیں گے اور میری زندگی میں پھر سے خوشیاں بھر جائیں گی۔ لیکن اس طرح پورا سال گزر گیا، شوہر واپس نہیں آیا اور ان کی کوئی خبر بھی نہ ملی۔ کئی سال گزر گئے۔ وہ بیچاری معصوم بیوی ہر روز ہلکی سی آہٹ پا کر دروازے کی طرف بھاگتی کہ شاید میرے شوہر واپس آ گئے ہیں۔ لیکن دروازے پر پہنچ کر معلوم ہوتا کہ ابھی تو جدائی ہی جدائی ہے۔ بیوی کا انتظار کرتی رہی
بیوی انتظار کرتی رہی اور مدینہ میں ہر آنے جانے والے سے پوچھتی کہ تمہیں میرے شوہر فاروق کے بارے میں کچھ پتہ ہے، لیکن سبھی لوگوں سے صرف ایک ہی جواب ملتا ہے کہ ہمیں فاروق کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اسی طرح 10 سال گزر گئے۔ اب تو امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ بیوی نے بھی سمجھ لیا کہ شاید میرے پیارے شوہر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ اب دنیا میں مجھے ان سے ملنا نصیب نہیں ہوگا، اسی لیے جنت میں ہی ان سے ملاقات ہوگی۔ فاروق کے گھر ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ ان کی بیوی نے اس لڑکے کی بہت اچھے سے تربیت کی اور اسے بہت بڑا عالم بنایا کہ یہاں تک کہ امام مالک جیسے لوگ اس لڑکے کے شاگرد بنے۔ اس کا نام رابعہ تھا۔ زمانہ گزرتا گیا۔ شوہر کا گئے ہوئے 27 سال ہو چکے تھے۔ 27 سال گزر چکے تھے۔ ان کے واپس آنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی، لیکن ایک رات وہ بھی آتی ہے کہ وہی فاروق پاکستان سے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ آج سے 27 سال پہلے جب یہ فاروق جہاد کرنے گئے تھے تو ایک جوان لڑکے تھے، لیکن اب جب واپس اپنے گھر جا رہے ہیں تو بوڑھے ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں۔ فاروق کو بیوی بچوں کی یاد ستا رہی تھی، اسی لیے اپنا گھوڑا لیے اور مدینے کی طرف چل دیے۔ ہر قدم پر فاروق کے دل میں ایک ہی خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں میرے جانے کے بعد میرے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا تھا یا نہیں۔ ہر قدم پر فاروق کے دل میں ایک ہی خیال آتا رہتا تھا کہ پتہ نہیں میری زندگی ہوگی نہیں، پتہ نہیں میرے جانے کے بعد میرے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا تھا یا نہیں، پتہ نہیں اب میرے گھر پر مدینہ میں موجود ہوگا یا پھر بیوی نے اسے بیچ کر کہیں اور رہنا شروع کر دیا ہوگا، کیونکہ 27 سال گزر چکے ہیں۔ یہ سارے سوالات حضرت فاروق کے دماغ میں گھوم رہے تھے اور رات کے اندھیرے میں ان کا گھوڑا مدینے کی طرف دوڑتا جا رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ فاروق کا گھوڑا مدینے کے اندر داخل ہوا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ فاروق کا گھوڑا مدینے کے اندر داخل ہوا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، لیکن فاروق کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ہزاروں سوالات تھے جو فاروق کو پریشان کر رہے تھے کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہوگی یا نہیں۔ فاروق نے اپنے گھوڑے کی رفتار دھیرے کر لی اور خاموش لفظوں کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے اپنے گھر کے پاس پہنچ گئے۔ رات کا وقت تھا۔ گھر کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھیں، اسی لیے فاروق نے اپنے گھوڑے کو لیٹ لگائی اور گھوڑا چھلانگ لگا کر گھر کے آنگن میں جا کھڑا ہوا۔ ایک نوجوان لڑکا بیچ آنگن میں چارپائی پر لیٹا سو رہا تھا۔ جب گھر میں کسی کی آہٹ ہوئی تو وہ لڑکا اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک اجنبی آدمی ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ اس لڑکے نے سمجھا کہ یہ کوئی چور ڈاکو ہے، اسی لیے تیزی سے اٹھ کر اس نے حضرت فاروق کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں پھاننے کی؟ تم کون ہو؟ جب اس لڑکے نے تیز آواز میں فاروق سے پوچھا کہ تم کون ہو تو فاروق بہت زیادہ ڈر گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں غلط گھر میں آ گیا، میں نے سمجھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس لڑکے نے کہا، واہ بوڑھے دادا جی، چوری اور اوپر سے سینہ چوری، ایک طرف میرے گھر میں بغیر اجازت پھٹ کر آ گئے ہو اور اوپر سے کہہ رہے ہو کہ یہ میرا گھر ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اتنے بوڑھے ہو کر کے مسلمانوں کے گھر میں رات میں بغیر اجازت پھانتے ہو؟ فاروق بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور جسم پر ہڈیاں جھریاں پڑ گئی تھی، اسی لیے اس نوجوان لڑکے کی گزرتی آواز سن کر وہ کانپنے لگے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ بیٹے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں ابھی تمہارے گھر سے واپس جاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن اس لڑکے نے ان کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا کہ
ایسے کیسے واپس جاؤ گے؟ میں تمہیں حاکم کے پاس لے کر جاؤں گا اور سزا دلواؤں گا تاکہ دوبارہ تم کسی مسلمان کے گھر میں پھاندنے کی ہمت بھی نہ کر سکو۔ آواز سن کر ماں بھی اٹھ گئی۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ ارے بیٹے، انہیں چھوڑ دو، یہ بوڑھے آدمی ہیں، غلطی ہو گئی ہوگی، انہیں جانے دو۔ لیکن لڑکے نے کہا نہیں ماں، میں ایسا انہیں نہیں جانے دوں گا۔ شور سن کر محلے والے بھی جمع ہو گئے اور امام مالک راہ بھی آ گئے۔ امام مالک راہ کو دیکھ کر سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ امام مالک نے آگے بڑھ کر فاروق سے پوچھا کہ دادا جی آپ کون ہیں؟ اور اس رات میں کسی کے گھر میں کیسے گھس گئے؟ حضرت فاروق نے جواب دیا کہ بیٹا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری نظر کمزور ہے، اسی لیے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے سمجھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ امام مالک نے پوچھا کہ دادا جی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ مدینہ کے تو نہیں دکھتے۔ فاروق نے کہا کہ بیٹے، میں مدینہ ہی کا رہنے والا ہوں اور آج سے 27 سال پہلے میں پاکستان جہاد پر چلا گیا تھا اور آج لوٹا ہوں۔ میرا نام فاروق بن عبد الرحمن ہے۔ گھر کے اندر سے فاروق کی بیوی نے یہ سب جھگڑے خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن جیسے ہی ان بوڑھے دادا کی زبان سے سنا کہ میرا نام فاروق ہے تو گھر کی چھت سے کھڑکی کھول کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ بیوی کو اپنے شوہر کے بوڑھے چہرے میں وہی چہرہ چوا نظر آنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ زمانہ کروٹیں بدل کر پھر سے 27 سال پیچھے چلا گیا ہو، اور وہی فاروق جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر جہاد میں اللہ کی خاطر جا رہے تھے، وہ سارے منظر بیوی کے نظروں کے سامنے چھا گیا، اور بیوی نے چیختے ہوئے اپنے لڑکے ابیہ سے کہا کہ اے ابیہ، اس آدمی کا گریبان چھوڑو۔ حضرت ابیہ نے گھبرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے کہا بیٹا، تجھے پتہ نہیں یہ کون ہے؟ حضرت ابیہ نے کہا کہ ماں، مجھے تو نہیں پتہ یہ بوڑھے دادا کون ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا، یہ تیرے باپ ہیں، جس کے بارے میں تو ہر رات مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ اماں جان، میرے ابا کہاں ہیں اور کب آئیں گے؟ یہ سن کر حضرت ابیہ اپنے باپ کے پیروں پر گر پڑے اور باپ کو پکڑ کر رونے لگے۔ فاروق نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور پھر باپ بیٹا ایک دوسرے سے مل کر بہت روئے۔ ماں نے دروازہ کھولا اور فاروق اپنے بیٹے کے ساتھ گھر کے اندر گئے۔ صبح کے 4 بج چکے تھے۔ 1 گھنٹہ باتوں میں گزر گیا اور فجر کی اذان ہونے لگی۔ فاروق نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جہاد پر جاتے ہوئے میں نے تمہیں 4000 دینار دیے تھے، تم نے اس کا کیا بنایا؟ بیوی نے کہا کہ وہ 4000 دینار محفوظ رکھے ہیں، آپ پہلے مسجد نبوی میں جا کر فجر کی نماز ادا کر لیجیے۔ بہت بڑا مجمع پہلے سے مسجد نبوی میں موجود تھا۔ فاروق نے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور پھر نماز کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ امام صاحب اپنی جگہ پر گھوم کر بیٹھ گئے ہیں اور بڑے بڑے علماء اکرام کی امام مالک جیسے لوگ ان امام صاحب کے گھیر کر بیٹھ گئے اور پھر امام صاحب لوگوں کو حدیث کا درس دینے لگے۔ فاروق کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی تھی، اسی لیے وہ امام صاحب کو پہچان نہیں پائے اور پیچھے ہی بیٹھ کر سارے لوگوں کے ساتھ حدیث کا درس سننے لگے۔ جب درس مکمل ہوا تو فاروق کے بغل میں بیٹھے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی، یہ اتنا بڑا عالم موحد کون ہے جو اتنے سارے لوگوں کو حدیث پڑھا رہا ہے اور ان کے درس میں امام مالک جیسے لوگ بھی شاگرد بن کر ادب سے بیٹھے ہیں؟ اس آدمی نے کہا دادا جی، یہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم ابیہ ہیں۔ فاروق نے پوچھا کہ بیٹے، اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ ان کے باپ کا نام فاروق ہے، جو آج سے 27 سال پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے گئے تھے اور جہاد میں ہی شہید بھی ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر فاروق بہت زیادہ خوش ہوا کہ میرا لڑکا اتنا بڑا عالم بن چکا ہے۔ گھر آئے اور بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ
تو نے میری تمنا پوری کر دی۔ میں خود تو نہیں پڑھ پایا، لیکن تو نے میرے بچے کو اتنا پڑھا دیا کہ وہ آج امام مالک جیسے لوگوں کا استاد ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ نے جو پوچھا تھا کہ وہ 4000 دینار کہاں ہیں، تو میں نے وہ سارے دینار تمہیں اسی بیٹے کو پڑھانے میں لگا دیے۔ فاروق نے کہا کہ حقیقت میں تم نے میرے پیسے برباد نہیں کیے۔ تھینک فار واچنگ۔